السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزان گرامی، مرغ کو گھر میں رکھنا کیسا؟ الجواب، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مرغ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جس گھر میں سفید مرغ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ 3 چیزوں سے حفاظت فرمائیں گے: شیطان، کاہن، جادوگر۔ شیطان، کاہن، جادوگر۔ تو پرندوں کو گھر میں رکھنا، اس طرح طوطے ہوئے، چڑیا ہوئے، مور ہو گیا یا مرغیاں ہو گئی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کبوتر ہو گئے، آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کے دانے پانی کا خیال رکھا جائے۔ ان کے جو رہنے کی جگہ ہے پاک صاف ستھری ہو، اور جو بھی ان کی لوازمات ہیں ان کا خیال رکھا جائے۔ تو اگر ان کی پرورش ہو رہی ہے، ان کو کھانا پینا، جگہ صاف کرتے، اس کے کیئر کرتے ہیں میڈیسن کا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ رکھتے ہیں اور پھر بعد میں بلیوں کا یا گھر کی چوکیداری کے لیے کتوں کو، اور اس کا آپ لوگ خیال نہیں رکھتے، تو پھر یہ جائز عمل نہیں ہے۔ تو پرندے رکھنا جائز ہے، لیکن ان کا خیال رکھا جائے، اور ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اس میں 2-3 باتیں، ایک اور بات ایڈ کرتا ہوں۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آ جاتے ہیں نا جی، کہ وہ ڈپریشن کے، انزائٹی کے نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ تو وہ جب کسی پر دورہ پڑتے ہو کہ اس میں جنات ہے اور بولنا شروع ہو جاتا ہے، تو ہمیں ہنسی آتی ہے، جس طرح یہ مری میں اور بلوڑا مڑوڑا میں یہ جو کہانیاں ہیں۔ میں نے کہی پہلے تو سمجھنا چاہیے کہ جن برحق ہے، لیکن جن ایک عورت میں کیسے گھس جائے اور ایسے چیخے مارتا ہے؟ تو وہاں سے میں کہتا ہوں کوئی ٹارچ لاؤ، یا وہ جو سگریٹ جلانے والی ہوتی ہے، یا کوئی سوئی لائیں، یا ماچس کی تلی۔ تو ابھی ماچس کی تلی بیوی تک پہنچتی نہیں ہے کہ وہ میں ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ جو ڈرامے ہیں، یہ نفسیاتی ڈرامے ہیں، یہ نفسیاتی مریض ہیں، گھٹن ہے، کسی کا میاں کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، کسی کی شادی غیر ضروری لوگوں میں ہوئی ہے۔ تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے۔ جنات بھی برحق ہے، لیکن کسی پر ہو نہ جی، تو یہ نفسیاتی امراض ہوتے ہیں۔ تو اس نفسیاتی امراض کو ٹیکل کرنے کے لیے ہم لوگوں کو تجویز کرتے ہیں کہ یہ پڑھو، آپ کبوتر پالیں، مور پالیں، بلیاں پالیں، گھر کی چوکیداری کے لیے کوئی کتورا رکھیں، اس کے لیے مرغیاں رکھیں، یا گھر میں جو آپ گھملوں میں فلاور رکھیں، بوٹے رکھیں، یا سبزیاں رکھیں، گملوں میں بھی اگت سکتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کہ آپ اپنے آپ کو مصروف رکھیں۔ تو اس کے بعد پانی کی طرف چلا جائے، اگر نزدیک ہے، پارک میں چلا جائے جہاں آپ کو گرینری ہو، اور اپنے صحت کی صفائی کا خیال رکھا جائے۔ تو قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کا، ذکر اذکار کا، اور جو 5 وقت جو بڑی خوبصورت ایکسرسائز ہے نماز کا، اگر اس کی پابندی ہو جائے، اس کا خیال رکھا جائے، تو میرے خیال میں سونے پر سہاگا ہے۔ تو میں جو بول رہا ہوں، یقین کریں ریئل طریقے سے بول رہا ہوں، ورنہ میں بھی کہوں گا کہ اس پہ جنات، ایسے نہیں۔ تو جو آتے ہیں، تو ایک تو یہاں ہمارے پاس جو آتے ہر کسی پر جادو ہے، حالانکہ ایسے نہیں ہے۔
جادو برحق ہے، کسی پر جادو بھی ہو سکتا ہے، بیماری بھی برحق ہے، دوا بھی ہے، روحانی علاج بھی کریں، لیکن ساتھ ساتھ نظر بد کی وجہ سے آپ کی تو 98% معاملات نظر بد کی وجہ سے ہیں، اپنوں کی بھی نظر لگ جاتی ہے۔ تو ہم زیادہ تر جب دیکھ لیتے ہیں، نور فراست سے سمجھ آتی ہے، تو زیادہ تک میں نے جو مشاہدے مکاشفے سے پایا، محاذرے سے، کشف سے پایا، نور فراست سے، تو زیادہ تر جو لوگ ہیں نا جی، وہ ڈپریشن کے مریض ہیں۔ جو میں نے اس نور فراست سے، اس کی فراست، سماعت اور بصارت یہ ہے، دل کا ایک کان ہے اس طرف چھوٹا سا ہے، اور ایک آنکھ ہے۔ وہ کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھو، دل کی آنکھ سے سنو۔ باقاعدہ میں نے جو گائے ذبح ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ پیلا ہوتے ہیں، اس لوگوں کو بھی دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھو، یہ معمولی جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنا پورے 1000 عالم کو سمایا ہے۔ تو اللہ ہے، بندہ ہے۔ تو پھر جب دوسری طریقے سے دیکھتے ہیں تو نظر بد ہوتی، تو ہم اپنے طریقے سے پھر ان کا علاج کرتے ہیں، اور بسا اوقات زیادہ باتوں کو پھر بتاتے بھی نہیں ہیں، کیونکہ اگر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، وہ الجھتے ہیں، بحث شروع کرتے ہیں، ایسے نہیں۔ تو صوفیہ کرام جو صوفیاء ہیں نا جی، اور جن کو اللہ نے قرب سے اپنا حصہ دیا ہے، کبھی وہ ایسے کام نہیں کریں گے۔ اور دم کا بھی، رقیہ کا بھی اور شرعیہ کا بھی طریقہ کار ہے، وہ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، خود بھی اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی۔